بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف یہاں ارسلنا ہے، یعنی وہ ارسلنا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کا عطف ماقبل پر ہے کہ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالح کو۔ تو قوم سمود کی طرف جو نبی مبعوث ہوئے تھے ان کا نام تھا صالح، حضرت صالح علیہ السلام۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہاں ان کے بھائی سے مراد، یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے پچھلے رکوعوں میں، کہ ان کی قوم میں سے، انہی میں سے۔ یہاں کوئی اخاہم قوم کے معنی میں ہے کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قال، اس نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، یا قومی اصل میں ہے یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اعبدو امر ہے، اعبد، اعبدا، اعبدو، تم عبادت کرو اللہ، اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ ہے، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ اس لیے کیا تاکہ آپ متن کو یا قرآن مجید کا فہم، آپ الفاظ شناسی ہو جائے اور آپ کو صحیح فہم حاصل ہو جائے۔ بامحاورہ آپ خود کر لیجیے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، ہوا وہ، اس نے، انشأ پیدا کیا، کم تمہیں، من الارض زمین سے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں زمین سے پیدا فرمایا۔ واستعمرکم، اور تمہیں آباد کیا۔
वस्तामरा उसने आबाद किया, कुम तुम्हें, फीहा उस ज़मीन में। ज़मीन से पैदा करने का मतलब क्या है? इसके दो मफहूम हो सकते हैं। एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हम सब हज़रत आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया, तो लिहाजा चूँकि हमारी असल जो आदम थे वो मिट्टी से पैदा हुए, तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया। या इसका मफहूम ये भी हो सकता है कि इंसान, जो खुराक इंसान की होती है वो ज़मीन से आती है, उससे जो है वो उसकी खुराक से ही उसका नुत्फ़ा बनता है और वो नुत्फ़ा रहम मादर में पैदाइश का सबब बनता है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया हुआ अनशअकुम मिनल अर्ज़, उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, वस्तामरकुम फ़ीहा और तुम्हें उसमें आबाद किया। आबाद करने का मतलब यानी तुम्हें इतनी समझ दी, इतनी अक्ल दी, तुम्हें इतनी ऐसी सलाहियत तुम्हारे अंदर दी कि आप अपनी रिहाइश के लिए मकान बनाते हैं, खुराक के लिए खेती बाड़ी करते हैं, गुज़र औकात के लिए सनत और हरफत का काम करते हैं। तो ये अल्लाह ने सलाहियत दी जिसकी वजह से आप ये काम करते हैं। तो हुआ अनशअकुम मिनल अर्ज़, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हें पैदा किया ज़मीन से, वस्तअमरकुम फ़ीहा और तुम्हें उसमें आबाद किया। फस्तगफिरूहु, फस्तगफिरू फा पस इस्तगफिरू, इस्तगफिरू तुम बख्शिश तलब करो, हु उससे, यानी तुम अल्लाह से अपनी तकसीरों की, अपनी नाफरमानियों की, अपने गुनाहों की, अपनी कोताहियों की अल्लाह से माफ़ी तलब करो। सुम्मा तूबू इलैहि, सुम्मा फिर तूबू तुम रुजू करो, इलैहि उसकी तरफ, फस्तगफिरू तुम उससे बख्शिश तलब करो, सुम्मा तूबू इलैहि फिर तुम उसी की तरफ रुजू करो। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, इन्ना बेशक, रब्बी मेरा रब, करीबुन करीब है, मुजीबुन दुआओं का कबूल करने वाला है। कि मेरे अल्लाह की खूबी क्या है? ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहे हैं कि देखो है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो तकरीबन हर नबी ने सबसे पहले तौहीद की दावत दी और फिर उस तौहीद के दलाइल क्या दिए? हुआ अनशअकुम मिनल अर्ज़ी वस्तामरकुम फ़ीहा, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, वस्तामरकुम फ़ीहा और उसमें तुम्हें आबाद किया। फस्तगफिरूह तुम उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि फिर उसी की तरफ रुजू करो। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब करीब है, दुआओं का कबूल करने वाला है। अगली आयत पे चलते हैं हम। क़ालू या सालिहु क़द कुन्त फ़ीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा, क़ालू उन्होंने कहा, कौम समूद अब मुखातिब हो रही है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, और हज़रत सालेह की दावत का जवाब देखें वो क्या दे रही है। क़ालू उन्होंने कहा, या सालिहु ए सालेह, क़द कुन्त फ़ीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा, क़द तहकीक कुन्ता तू था, फ़ीना हमारे दरमियान, हम में, मरजुवन का लफ्ज़ में नहीं है उम्मीद किया हुआ, ये रजा उनसे इसमें मफ़ऊल है, मरजुवन उम्मीद किया हुआ, क़ब्ल हाज़ा इससे पहले, यानी इस दावत व तौहीद से पहले, इस रसालत का पैगाम पहुँचाने से पहले वो कह रहे हैं कि तू हमारी उम्मीदों का आप महवर थे, क्योंकि आपको पता है कि नबी जो होता है वो अपने अखलाक के एतबार से, अपने आदात के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से बिल्कुल बेऐब होता है। तो समाज, माशरा उनसे उम्मीदें रखता है, उन्हें उनसे उम्मीद होती है और वो अपना उसको इज़्ज़त, जैसे आपने सीरत की किताबों में पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले ही सादिक और अमीन जो है वो मशहूर थे। हर नबी अपने अखलाक के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से आलीशान होता है। तो
یہی جب نبوت کا اعلان کیا حضرت صالح نے اور ان کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، اور یہ تم نے کیا کر دیا، ہمیں کہہ رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی سے بخشش مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، تو ہم تو تم سے امیدیں رکھتے تھے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آ حرف استفہام ہے، تنہانا، تنہا تو روکتا ہے، نہ ہمیں، اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے، اتنہانا کیا تو ہمیں روکتا ہے کس بات سے، کہ ان نعبدا، ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، جس کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، یعنی بتوں کی پوجا سے روکتا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم اپنے بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو نیا دین لے کے آ گیا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی جو قوم ہے سمود یہ کہہ رہی، اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، جن بتوں کی، جن معبودوں کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کرنے سے تو ہمیں روکتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شک، شک میں ہے، اضطراب میں ہے، مما تدعوننا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، جو دعوت تو ہمیں، جس بات کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس دعوت نے ہمیں، اب شک کا میں نے بھی شک ہوتا ہے اور مریب کا میں نے بھی شک میں ڈالنا ہے، مریب اس میں فاعل ہے، ارابتن سے، ارابتن مصدر ہے، یعنی جس بات کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس نے تو ہمیں ایسا شک میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ شک ہمارے اضطراب میں اضافے کا، یعنی بہت زیادہ ہمیں اضطراب ہو رہا ہے کہ یہ کون سی دعوت دے رہا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تو اس سے پہلے ہمارے درمیان جو ہے وہ کیا تھا، امید کا سہارا تھا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ فلما جاء امرنا، فلما، پھر جب، جاء آیا، امرنا ہمارا حکم، یہ سلائیڈ آئی تھنک کہ آگے پیچھے ہو گئی، قال یا قوم ارائیتم، ہاں جی، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، قال، اس نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس بات کا، جب انہوں نے کہا کہ تمہاری اس دعوت سے ہم تو اضطراب میں، بے چینی میں آ گئے ہیں، تو ہمیں اپنے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آ رہے تھے تم ان کی عبادت سے روکتے ہو، تو اس پر، اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قالا، فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم مجھے بتلاؤ، ان، اگر، کنتو، میں ہوں، علی بینۃ، دلیل پر، واضح دلیل پر، من ربی، میرے رب کی جانب سے، اگر میں، مجھے، میری قوم، تم مجھے بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی پختہ ایمان کے ساتھ ہوں، پختہ یقین کے ساتھ ہوں، وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہے، منہ، اپنی طرف سے، رحمت، اور اس نے، اس رب نے اپنی طرف سے مجھے رحمت دی ہوئی ہے، یا نبوت عطا کی ہوئی ہے،
اگر میں یہ دعوت چھوڑ دوں اور تمہاری بات مان لوں تو کیا خیال ہے؟ فمن ینصرنی، کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ، اللہ کے سامنے. ان اگر عصیت، میں نافرمانی کروں ہوں اس کی، یعنی اے میری قوم، میں اپنے رب کی جانب سے واضح ہدایت پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دی ہے، اور پھر میں نافرمانی کروں اس کی اور تمہارے معبودان باطل کی پرستش سے نہ روکوں، تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کو پوجنے سے نہ منع کروں، تمہیں رسالت کا پیغام نہ پہنچاؤں، تو پھر بتاؤ فمن ینصرنی من اللہ، اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. فما تزیدوننی غیر تقصیر، فما پس نہیں، تزیدون تم زیادہ کر رہے، نی میرے لیے، غیر تقصیر، تقصیر جو ہے وہ خسارے سے، باب فعیل، تم سوائے نقصان کے، سوائے خسارے کے میرے لیے کچھ نہیں بڑھا رہے. اگر میں ایسا کروں تو تم میرے خسارہ، نقصان، گھاٹے کے علاوہ میرے لیے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر رہے. قال یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہوئی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو فما تزیدوننی، بس نہیں بڑھا رہے تم میرے بارے میں، غیر تقصیر، سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے. اس سے اگلی آیت ہے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقہ، اونٹنی، اس کی جمع آتی ہے نوقن، اونٹنیاں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ان سے ایک معجزہ مانگا تھا، تو اللہ نے پہاڑ میں سے یا چٹان میں سے ایک اونٹنی کو نکالا تھا. تو اس معجزے کو دیکھ کر یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو حضرت صالح کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی. اللہ کی اونٹنی سے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اسے بغیر اس سے ایک عام جو اس کے پیدائش کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہاڑ سے نکالا تھا، چٹان کے اندر سے نکالا تھا. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے معجزہ ہے. فَذَرُوهَا، پس ضرور تم چھوڑے رکھو، ہاں اس اونٹنی کو، تم اس اونٹنی کو چھوڑے رکھو، تم اسے کچھ نہ کہنا. تأکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں وہ اونٹنی کھائے. یہ تأکل مجزوم اس لیے ہے کہ یہ فَذَرُوهَا کا جواب امر ہے کہ وہ آپ اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے پھرتی رہے. وَلَا تَمَسُّوهَا، وَلَا تَمَسُّوهَا، تم اس کو نہ چھونا، بسوء، تکلیف پہنچانے کے لیے، برائی کے لیے. اگر تم نے ایسا کیا، تم نے اسے چھوا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کو کوئی نقصان پہنچایا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، فَيَأْخُذَكُمْ، تمہیں آ لے گا، تمہیں آ پکڑے گا، عذاب قریب، قریب کا عذاب، تمہیں قریب کا عذاب آ لے گا. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ،
یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، چلتی پھرتی رہے، اللہ کی زمین میں کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دو، ولا تمسوها بسوء، اور تمہیں اسے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچاؤ، تم اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، فیأخذکم عذاب قریب، پھر تمہیں قریبی عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن قوم تھی کہاں ماننے والی تھی؟ فعقروها، فاپس عقروا، انہوں نے کاٹ ڈالا، پاؤں، ایکر کہتے ہیں پاؤں سے کاٹنا، فعقروا، انہوں نے اس کی ٹانگیں اس کے پاؤں کاٹ دی، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اس کے اللہ نے کہا تھا کہ اسے چھوڑ دینا، اسے تکلیف نہ دینا، اسے چلتی پھرتی رہے اور اللہ کی زمین سے چرتی رہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فعقروها، اس اونٹنی کی انہوں نے کیا کاٹ دی؟ ٹانگیں کاٹ دی۔ اب اللہ کا عذاب آ گیا۔ فقال، تو حضرت صالح نے فرمایا، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا دو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، یعنی جو عذاب آئے گا، عذاب سے پہلے 3 دن تم اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، لیکن 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ ذالک وعد، یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ فعقروها، بس انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقالا، بس حضرت صالح نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو 3 دن۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا۔ فلما جاء امرنا، فلما، پھر جب، جاء آیا، امرنا، ہمارا امر، ہمارا حکم، یعنی عذاب، چوتھے دن، 3 دن کے بعد چوتھے دن عذاب آیا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ ایک آگے ذکر آئے گا، ایک چیخ تھی، ایک کڑک کی آواز تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ مر گئے۔ تو فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا امر آیا، ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو اپنے امر سے، اپنے عذاب سے۔ اور کن کو بچایا؟ والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے صالح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے کا نجات دی، یعنی ہم نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ومن اور من سے، خزی کہتے ہیں رسوائی، یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے صالح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو القویش، وہ قوی ہے، طاقتور ہے، العزیز، غالب ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور ہم نے نجات دی ان کو اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب طاقتور اور غالب ہے۔
اب عذاب آ گیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَ اور آ لیا پکڑ لیا کن کو؟ الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. کس نے پکڑ لیا؟ الصیحہ. صیحہ کہتے ہیں چیخ، کڑک، ہولناک آواز. تو ظالموں کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور ظالموں کو ایک ہولناک آواز نے، چیخ نے، کڑک نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا بس وہ ہو گئے فی دیارہم دار کی جمع اپنے گھروں میں. جاسمین اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں. یہ جاسم کی جمع ہے. جسوم کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گرنا، اوندے منہ گرنا، منہ کے بل گرنا. تو جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے اور وہ جب مر جاتا ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ خاک چاٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی جب کڑک آئی تو ایسے مر گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے گھٹنوں کے بل گرنے والے. ایسے گھروں میں گرے پڑے تھے گھٹنوں کے بل، موت آ گئی. تو یہ اللہ کا عذاب تھا. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چیخ نے، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے، یا ایسے ہو گئے جیسے وہ اوندے منہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا کأن گویا کہ لم یغنوا نہیں آباد ہوئے فیہا اس میں، یعنی وہ گھر ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے. گویا کہ ان گھروں میں کبھی وہ آباد ہی نہیں تھے. اللہ سنو، خبردار. ان ثمود کفروا ربهم ان بے شک سمودا قوم سمود نے کفروا ربهم اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا. اللہ خبردار. بعدا لثمود، بعد کہ میں نہیں ہوتا دوری، دھٹکار، لعنت، پھٹکار. خبردار. بعدا لثمود قوم سمود کے لیے، سمود کے لیے پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے. تو کلم یغنوا فیہا تو جب عذاب آیا تو گویا کہ وہ اس میں آباد ہی نہیں تھے. الا ان ثمود کفروا ربهم خبردار بے شک قوم سمود نے اپنے رب کے احکامات کفروا انہوں نے انکار کیا. ربهم اپنے رب کا، اپنے رب کے انکار سے مراد ہے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا. رب کے احکامات کیا تھے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الا بعدا لثمود قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے. آج کا رکوع الحمدللہ اختتام کو پہنچا. اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں، جو کوشچن کرے وہ صرف اپنا مائک آن کرے. جی کوئی کوشچن؟ جی کوئی کوشچن؟ سر قوم سمود نے اس اونٹنی کو ذبح کیوں، اس کی ٹانگیں کیوں کاٹ دی تھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا حکم تھا اور ان کی طبیعت میں سرکشی تھی، اس لیے انہوں نے کاٹ دی. ٹھیک.
نماز کا ٹائم ہو گیا جیسے